بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اسلام کے بنیادی ارکان سے کیا مراد ہے؟ کتنے اور کون سے ہیں؟ اسلام کا پہلا بنیادی رکن کلمہ شہادت توحید بر مبنی ہے۔ اس کی تفصیل توحید کے باب میں مکمل کر لینے کے بعد کلمہ شہادت سے جو سب سے بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے کفر و شرک سے نجات، اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار، اور دوسرا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کا اعتراف کرنا۔ ان دونوں کی گواہی دیے بغیر کوئی بھی مسلمان اپنی اسلامی تشخص یعنی پہچان قائم نہیں کر سکتا۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ گواہی دے دینا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس گواہی کی حقیقت تک پہنچنا ہی اسلام ہے اور اسلام کی پہچان ہے۔ اب ایک ہوتی ہے بظاہر گواہی اور ایک ہے حقیقی گواہی۔ اگر ہم بغور جائزہ لیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ظاہری طور پر یہ کہہ دینے سے اقرار باللسان تو ہو گیا، یا ہم نے یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ بھی گواہی دینے کی ظاہری حقیقت تو پوری ہو گئی، اور ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معبود برحق اور آخری نبی تسلیم کر لیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ضروری ہے وہ ہے تصدیق بالقلب، اپنے دل سے اس گواہی کی تصدیق کرنا۔ عزیز طلبہ، اس کو عام فہم زبان میں یوں سمجھیے، فار ایگزامپل آپ بار بار دعویٰ کریں کہ بابا، پاپا، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، مگر جب کبھی وہی باپ جب آپ کمپیوٹر پر موبائل پر مصروف ہوں یا اپنا پسندیدہ ڈرامہ یا فلم دیکھ رہے ہوں تو وہی باپ آپ سے کہے بیٹا مجھے ایک گلاس پانی لا دو یا فلاں کام کر دو، تو آپ اس وقت اس کی بات سننا نہ چاہیں، انکار کر دیں یا اس بات کو پورا نہ کر پائیں، تو آپ کی یہ محبت زبانی تو ہو سکتی ہے لیکن پریکٹیکلی نہیں ہو سکتی، عملی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر آپ ساری زندگی اقرار کرتے رہیں لیکن جب عمل کی باری آئے تو جوں ہی وہ نغمہ سرمدی یعنی اذان ہمارے کانوں میں پڑے تو ہماری پریفرنس یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور کشاں کشاں دوڑتے ہوئے مصلی پر کھڑے ہو جائیں اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، تو تب یہ معلوم ہوگا کہ ہمیں حقیقی محبت، یا پھر وہ تمام کام جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
بتائے ہیں ان تمام باتوں پر عمل کر کے ہم اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر شریعت اسلامیہ یعنی اسلامی قوانین اور اصول پر عمل پیرا ہو کر اپنے دل سے اور اپنے عمل سے اس بات کا اعلان کریں کہ ہم واقعی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی محبت کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کی ٹیکسٹ بک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دل کی تصدیق کی عملی صورت، یہ آپ کا شارٹ کوسچن بھی بنتا ہے، دل کی تصدیق کی عملی صورت کیا ہے؟ تو ساتھ ہی وہ جواب لکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اگر خالی اطاعت کا دعویٰ ہے تو پھر محبت مکمل نہیں ہوگی، حقیقی گواہی مکمل نہیں ہوگی، بلکہ حقیقی گواہی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اس کے حکم کو ماننا ہے۔ مگر کیسے؟ ساتھ ہی لکھا ہوا ہے ایسی اطاعت کہ دل کی تمام خواہشات شریعت اسلامی کے تابع ہو جائیں، اس کے مطابق ہو جائیں۔ یہی وہ کمی ہے جو آج ہم میں بہت کثرت سے پائی جاتی ہے کہ ہماری خواہشات کچھ اور ہیں، ہمارے خیالات کچھ اور ہیں، ہمارے نظریات کچھ اور ہیں، اور ہماری زبان کا اقرار کچھ اور ہے۔ اگر ہمارے خیالات و نظریات اور اعمال میں اختلاف پایا گیا، ہماری خواہشات اسلامی قوانین کو چھوڑ کر عارضی دنیا کو پورا کرنے کے لیے ہوئیں، اور ہم یہ سمجھے کہ صرف زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، تو پھر ہم حقیقی گواہی سے محروم ہو جائیں گے۔ نہ صرف حقیقی گواہی سے محروم ہو جائیں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہم اپنے ایمان سے، ایمان کی لذت سے، ایمان کی مٹھاس سے ہم ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا یا ایمان کی لذت سے محروم ہونا، یعنی ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن نماز بے سرور ہوگی، ہم روزہ تو رکھیں گے لیکن وہ روزہ بے کیف ہو جائے گا، اقرار باللسان سے، خالی زبان کے اقرار سے۔ ہم تجارت تو کریں گے لیکن وہ تجارت دیانت داری پر مبنی نہیں ہوگی، ہم بات چیت تو کریں گے لیکن اس میں جھوٹ بہت کثرت سے بولیں گے، ہم امانت تو لے لیں گے لیکن ساتھ ہی خیانت کا عمل شروع کر دیں گے، ہم وعدہ تو کریں گے لیکن اس وعدے کو پورا کرنے کی ہم کوشش نہیں کریں گے۔ یہ وہ تمام تر ایمان سے محروم ہونے والی بات ہے۔ ہم ڈاکٹر تو بنیں گے لیکن جذبہ انسانیت اور فلاح انسانیت یا خدمت خلق سے محروم ہوں گے، ہم صرف پیسے کے پجاری ہو جائیں گے۔ ہم معلم تو بنیں گے لیکن علم اور علم کی حقیقت سے نہ خود روشناس ہوں گے نہ طلباء کو روشناس کرا سکیں گے۔ ہم افسر تو بنیں گے لیکن اپنے فرض میں کوتاہی برتتے ہوئے ہم اپنی خواہشات کے مطابق رشوت، دجل، دھوکہ، فراڈ، یہ وہ تمام تر پہلو ہیں جو ہمیں ایمان کی حقیقت سے اور حقیقی گواہی سے محروم کر دیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ جب تک یکون ہواہ، اس کی خواہشات ہو نہ جائیں، یعنی اس کی خواہشات ایسی ہو جائیں
کیسی؟ طبعاً مطابق ہو جائے، کس کے مطابق؟ لما جئت بہ، جو شریعت میں لایا ہوں اس شریعت کے مطابق ہو جائیں۔ جب تک انسانی خواہشات اللہ اور اس کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، تعلیمات اور قوانین کے مطابق نہیں ہو جاتی اور پریکٹیکلی اس کا اظہار نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ ایمان کی حقیقت اور حقیقی گواہی سے، دل کی تصدیق کی عملی صورت سے محروم رہے گا۔ عزیز طلباء، آج کے زمانے میں اور ہم سے پہلے قابل عظمت اور معزز مسلمان ان کے زمانے میں بنیادی فرق ہی یہی تھا کہ وہ جب کلمہ شہادت گواہی کا اقرار کرتے تو عملی تصدیق بھی کرتے تھے۔ آج ہم صرف اقرار کرتے ہیں اور عملی تصدیق سے محروم رہتے ہیں۔ اسلامی تاریخ پڑھنے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مسلمانوں نے اپنے قول اور عمل سے توحید و رسالت کی گواہی دی اور اپنے تمام انفرادی اور اجتماعی معاملات میں، انفرادی کہتے ہیں اکیلے ایک شخص کے معاملے ہوں یا اجتماعی طور پر پورے خاندان، گھر، شہر، پورے ملک اور ریاست کے معاملات، ان تمام تر معاملات میں شریعت اسلامی کی کما حقہ جیسا کہ اس کا حق تھا، پوری طرح کما حقہ جیسا کہ اس کا حق تھا، مطلب پوری طرح پیروی کا اہتمام کیا، اس کے مطابق چلے تو وہ انسانی عظمت کی بلندیوں پر جا پہنچے۔ لیکن جب یہی گواہی دلی تصدیق اور عملی اطاعت سے محروم ہو گئی، آج ہم دلی تصدیق اور عملی اطاعت سے جب محروم ہو گئے تو ہماری عزت اور عظمت خاک میں مل گئی۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر۔ اقبال نے بہت خوبصورت بات کہی، تم خوار ہوئے، تم ذلیل ہوئے، تارک قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ کر۔ عزیز طلباء، یہ ہے کلمہ شہادت، وہ پہلا بنیادی رکن جو انسانی عزت و عظمت کا ضامن عقیدہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ صرف زبان سے اقرار نہ ہو بلکہ پریکٹیکلی ہم اس عقیدے کے مطابق چلیں۔ نیکسٹ انشاءاللہ سیکنڈ رکن نماز، اس کی طرف ہم بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔